میں کیوں کروں شادی؟ جب رشتہ آپ کا ہوا ہے تو میرا نام کیوں لے رہی ہیں بار بار؟ وہ تڑک کر بولی۔ کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میرب نے سر جھٹکتے کہا۔ ارے واہ، آپ کو نہیں کرنی تو ہانی کو دے دو، ایویں ہی دے دو۔ ہانی کوئی بلی کی بکری ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے والے انداز میں بولی۔ ہانی، تم جانتی ہو میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ضد ہوئی۔ تو آپ ہی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، پلیز مجھے افراہیم بھائی کے ساتھ مت الجھانا۔ مجھے ان میں بالکل دلچسپی نہیں۔ اتنے خرناٹ قسم کے بندے ہیں، جس راستے جا رہے ہو بندہ وہ راستہ ہی بدل لے، اور آپ ان سے شادی کرنے کا بول رہی ہیں؟ امپاسبل۔ ہانی تو ہاتھ چھاڑتے بیٹھی تھی۔ میرب نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کیسے افراہیم سے شادی کر لیتی؟ وہ ایک بار یہ سب سہ چکی تھی، پھر سے نہیں سہ سکتی تھی۔ میرب بی بی، اچانک ملازمہ کے بلانے پر وہ تھمی تھی۔ یہ آپ کا فون ہے۔ فون وائرلیس اس کے ہاتھ سے لیتے میرب حیران ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ مقابل نے سلام کیا تو میرب نے لب بھینچے۔ وعلیکم السلام، کال کیوں نہیں پک کر رہی میری؟ وہ بہت سہولت اور اطمینان سے بات کر رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ میرب نے ماتھا مسلا۔ جی، ملنا ہے آپ سے، ابھی اسی وقت۔ وہ بھی سیدھا مدعے پہ آیا۔ بیزی ہوں بہت، نہیں مل سکتے۔ میرب نے سر جھٹکا۔ اگر آپ نہ آئیں تو مجبوراً مجھے گھر آنا پڑے گا۔ وہ جس طرح بات کر رہا تھا میرب کو غصہ آنے لگا۔ تم یہاں کیوں آؤ گے؟ میرب کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ سے ملنا، آپ کی مرضی۔ اب آپ میرے بتائے ایڈریس پر آئیں یا میں آ جاؤں؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ میرب کو سمجھ نہیں آیا اس پاگل کو کیسے روکے۔ ایڈریس بتاؤ، اور یہ لاسٹ ٹائم ہے، یاد رکھنا۔ وہ اس سے ایڈریس پوچھتی، اس سے ملنے کے لیے مینٹلی تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی تو ایک بار پھر پرانی یادوں نے اپنے حصار میں لیا۔ میرب، میری زندگی کا حاصل تم ہو، میرے جینے کی وجہ تم ہو، کبھی مجھ سے دور نہ جانا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کبرڈ کی جانب بڑھی۔ وہاں سے ایک ڈریس نکالا تو سامنے جینٹس بلیک جیکٹ دیکھتے وہ پھر سے ٹھٹک گئی۔ آہ، ایک ٹیس سی دل میں اٹھی تھی۔ درد تھا کہ بڑھنے لگا۔ ایک سال ہو گیا تو اسے بیوگی کی چادر اوڑھے۔ اس کی زندگی کا ساتھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آنسو پہنچتی کبرڈ واپس بند کر گئی۔ آج افراہیم کو کلیئر کر دوں گی، وہ اپنا راستہ بدل لے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں، بھلے گھر والے کچھ بھی کہیں۔ جب تک میں راضی نہیں ہوں گی کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ دل ہی دل میں پکا تہیا کرتی باتھ روم کی جانب بڑھی۔ ہانی، ہانی، وہ موبائل کے ساتھ ہینڈز فری لگائے مزے سے سانگ سن رہی تھی کہ تبھی ایک دم وہاں آن دھمکی۔ کیا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ ہانی غصہ ہوئی۔ میرے ساتھ چلو۔ فوراً اسے اٹھاتے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کر گئی۔ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کیا ہے؟ ہانی تنگ پڑی۔ میرے بھائی کے روم میں جاؤ اور وہاں سے میرا موبائل لے کر آؤ فوراً۔ نگی نے اسے حکم دیا۔ میں کیوں جاؤں تمہارے بھائی کے کمرے میں؟ پاگل ہوں کیا میں اس خون خار بلے کے پاس جاؤں جو پنجے لڑانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے؟ ہانی نے منہ بناتے کہا۔ دیکھو ہانی، چپ چاپ چلی جاؤ ورنہ میں نے پپو کو بتا دینا ہے کہ تم نے جو کل پیپر ہیک کیا اور پاگل، منہ بند کرو اپنا۔ ہانی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی بات کو وہیں روکا اور ارد گرد دیکھا کہ کسی نے سن تو نہیں لیا۔ پھر جاؤ جلدی سے بالاج بھائی کے روم میں اور میرا موبائل لے کر آؤ۔ اور جو میں پکڑی گئی تو؟ ہانی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ تھا بھی تو اتنا ہٹلر، کیسے اس کے روم میں جاتی؟ اف، نہیں پکڑی جاتی، وہ باتھ روم میں ہوں گے، آتے ہی شاور لیتے ہیں۔ تو ابھی تم جاؤ نا، ورنہ وہ نکل آئے تو پکڑی جاؤ گی۔ نگی نے اسے بالاج کے روم کی جانب دھکا دیا۔ مجھے کیا پتا چلے گا کہاں رکھا ہے موبائل؟ وہ یار وہیں کبرڈ میں رکھتے ہیں یار، یا ڈرا میں۔ پلیز اب جاؤ بھی۔ نگی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا تو وہ دل بڑا کرتی بالاج کے روم کی جانب بڑھی۔ چل تو چلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ وہ بہت دھیمے قدموں سے چلتی اندر داخل ہوئی۔ سب طرف نگاہ ڈالی، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب ابھی وہ شاور لے رہے تھے۔ جلدی کر ہانی، اس سے پہلے کہ یہ مسٹر ہٹلر باہر نکل آئے۔ نگی کا موبائل اٹھا اور نکل۔ وہ ڈرار میں چیک کر رہی تھی لیکن اسے نہ ملا۔ پھر وہ کبرڈ کو کھولے کھڑی ہوئی۔ ایک پل کو اسے شرم سی آنے لگی کہ وہ کیسے ایک لڑکے کے کبرڈ میں گھس رہی تھی۔ سو پرائیویسی کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ نگی کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے دھمکی ہی اتنی سخت دی تھی۔ وہ اس کے ڈریسز کو چیک کرتی، ہاتھ مارتی موبائل ڈھونڈنے لگی کہ اس کے باتھ روم کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں ہانی کا سانس سینے میں اٹکا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اچانک سے بالاج کی نظر ہانی پر پڑی جو اس کی کبرڈ میں سر گھسائے کھڑی تھی۔
हानि ने झट से रुख फेरा और आंखें मींच ली। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? उसकी हद दर्जे मासूम आवाज़ पर बालाज ने अपनी आईब्रो उचकाए दाद दी। वो आंखें बंद की इधर उधर हाथ मारती आगे बढ़ी। बालाज के बरहना सीने से जा टकराई और अपना माथा मसलने लगी। ओह, ये रास्ते में दीवार कहाँ से आ गई? वो मसनूई एक्टिंग से बोली और फिर बालाज के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। बालाज जो कुछ बोलने ही वाला था, उसके हाथों का नरम लर्स अपने चेहरे पर महसूस करता बिल्कुल स्टिक हुआ। वो उसके होंठों को छेड़ रही थी और हाथ नीचे ले जाते उसके गले की उभरी हड्डी को छूते उसके अपने गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। पर फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहीं खड़ी रही। हाथ अपने मजीद नीचे की तरफ गर्दिश कर रहे थे। उसके बरहना चटानी सीने तक पहुंचे तो उसका एक एक एब्स अपने हाथों से महसूस करते उसके दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। बालाज का हाल भी उससे कुछ अलग न था। हानि के हाथों की गर्दिश अब उसके ऐप से नीचे पेट पर होते नाव तक गई। इससे पहले कि वो अपने हाथों की गर्दिश मजीद बढ़ाती कि उसी पल बालाज ने उसकी दोनों कलाइयाँ थाम ली। दिल की धड़कनें तो बढ़ी थीं, अजीब से एहसासात भी जाग रहे थे। इस लड़की ने 5 मिनट में ही उसके अंदर एक आग भर दी थी। अब बदला चुकाने की बारी थी और बालाज तो बदला लेने में हद दर्जे माहिर था। नाउ इट्स माई टर्न लिटिल कैट। वो एक हाथ उसके दोनों कलाइयों को पीछे करते जकड़ गया, जबकि दूसरे हाथ से उसके माथे से ट्रेसिंग शुरू की। उसकी बंद पलकें लरज रही थी। वो ट्रेसिंग करता अपनी उंगलियों को लम्हा बलम्हा नीचे लाता उसके गुलाबी लबों को छू गया, जिन्हें देखते बालाज के खून की शरियानों में आग दहकी थी। वो अपने हाथ नीचे लाता उसकी शहरक को छूते धीरे से अपनी फिंगर को उसके दबाव डालता उसकी धड़कनों में इर्तियाश बरपा कर गया। उसकी सांसें बेहंगम हुई तो उसकी धड़कनों का तालमेल देखता वो एकदम बेचैन हुआ था। एक पल को सोचा हाथ वापस पीछे खींच ले, लेकिन ये सब सही नहीं। लेकिन फिर उसकी हरकत याद करते वो इरादा बदल गया। जब वो लड़की होके बेबाकी पर उतर सकती है तो वो तो फिर लड़का है। अब की बार उसके हाथ धीरे धीरे नीचे की जानिब आने लगे। इससे पहले कि उसके हसास हिस्सों पर गिरफ्त जमाता, हानि चीख मारती उछल कर पीछे हुई। उसे एकदम चीख मारने पर बालाज भी बुरी तरह चौंक उठा। आप बेशरम हैं पूरे। हानि बमुश्किल खुद पर काबू पाते बोली। अच्छा, तो तुम क्या हो? मेरे ही कमरे में घुसकर मेरी ही कबर्ड खोले क्या ढूंढ रही थी? और जब पकड़ी गई तो अंधेपन का नाटक करने लगी, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, और फिर बहाने से मुझे छू रही थी। तब तुम्हारी शर्म कहाँ थी? वो भी सीधा सीधा हिसाब किताब पर उतर आया। वो मैं किसी काम से आई थी। मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और मुझे शक है कि आप मोबाइल चुराते हैं, इसीलिए अपना मोबाइल तलाश कर रही थी। और आप? वो बात बनाते अपनी शर्मिंदगी को ज़ायल करने की कोशिश करने लगी। उसकी बात पर बालाज फ़ौरन उसी वजह तक पहुंचा था जिस वजह से वो यहाँ खड़ी थी। अब की बार बालाज के चेहरे का रंग यकलख्त बदला और इंतहा दर्जे की संजीदगी ने जगह ले ली। आगे बढ़कर उसे दोनों बाजुओं से जकड़ा। निग्गी का मोबाइल नहीं मिलेगा और ख़बरदार आइंदा उसके किसी काम से तुम यहाँ आए, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। वो इंतहाई गुस्से में आ गया। लेकिन क्यों? आखिर निग्गी के मोबाइल में ऐसा क्या था जो बालाज ने उससे वो मोबाइल ले लिया? आप उसे दे दें मोबाइल, बहन है आपकी छोटी। वो मिनमिनाई। बकवास बंद करो, खबरदार जो मेरे सामने निग्गी का नाम भी लिया, इससे तुम्हें भी जहन्नुम वासिल कर दूंगा। वो मजीद गुस्से में आ गया। आखिर हुआ क्या? आप तो इतना गुस्सा नहीं करते होते, फिर आज क्यों? हानि ने माथे पर बल डाले जिच होते पूछा। तुमसे जितना कहा है उतना करो। इस मामले से दूर रहो और निकलो फौरन मेरे कमरे से। और दोबारा इधर का रुख किया तो सीधा बिस्तर पर ले जाऊंगा, फिर रोती चिल्लाती रहना। बेशर्म है आप। मैं वाकई बेशर्मी पे उतर आऊँगा। उसकी बातें सुनती वो कानों की लौ तक सुर्ख हुई थी। ऐसे कैसे बिना किसी रिश्ते के बिस्तर पर ले जाएंगे? मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हानि तब कर बोली। ओह, तो मोहतरमा को रिश्ते की तलब हो रही है। बालाज ने अपने मतलब की बात उचक ली थी। एवं ही न फजूल में बातें बनाए। वैसे भी एक रिश्ता आया हुआ है, आप ही ने तो रिजेक्ट कर दिया। अब सोच विचार करके मेरा। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले बालाज ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते दीवार के साथ पिन किया। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और घर वाले गिनते रह जाएंगे, समझी तुम? न जाने वो क्यों आज पहली बार हानि से इस कदर नज़दीकी बना के उसे अपने होने का एहसास बावर करवा रहा था।
ہانی تو اس کی بات پر سہم ہی گئی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کی نیلی آنکھیں جسے دیکھ ہمیشہ ہانی کا دل چاہا کہ نکال کر بنٹے کھیلے، اس وقت غصے اور شدت سے بے انتہا لال ہو رہی تھی۔ نیلا پن تو کہیں چھپ سی گیا تھا۔ چل جاؤ اب۔ بالاج بھی اپنی وارفتگی پر خود کو سرزنش کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی وہ اس قسم کا کوئی تعلق نہیں چاہتا تھا ہانی سے، اور نہ ہی اپنے جذبات ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اچانک لاپرواہی میں ہی اس کی زبان پھسل گئی تھی، جبکہ ہانی تو اس کے تیور دیکھتی بھاگ نکلی۔ کون نگی؟ کون سا موبائل؟ سب جائے بھاڑ میں۔ وہ اپنی جان بچا کر نکلی۔ اس کے نکلتے ہی بالاج نے اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور خود پر قابو پایا تھا۔ وہ ایسے نہیں بہک سکتا تھا، لیکن یہ لڑکی بری طرح اس کے حواسوں پر چھا جاتی تھی۔ سر جھٹکتا وہ ڈریسنگ روم میں گھسا۔ کہاں ہے میرا موبائل؟ ہانی کو باہر آتا دیکھ نکی فوراً پوچھنے لگی۔ توبہ ہے، تم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ خود بھی کمرے میں ہے، بال بال بچی، ورنہ آج میرے قول کی دعا تو پکی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی۔ بتایا تو تھا کہ شاور لے رہے ہیں، مطلب موبائل نہیں لا پائی؟ نگی کو صدمہ ہوا۔ نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتا، اس میں ایسا کیا ہے جو بالاج نے تمہارا موبائل ہی ہتھیا لیا، اور جب میں نے مانگا تو مجھے اتنا غصہ کیا؟ گہرا سانس بھرا۔ میری اور ارہم کی تصویریں ہیں، ہماری چیٹ ہے، وہ روحاں سے ہوتے ہوئے بولی، اور ہانی کو لگا اسے سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ بولو، کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس وقت وہ افراہیم کے بتائے گئے ہوٹل میں پہنچ چکی تھی۔ افراہیم پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے وہ سیدھا اس کے پاس پہنچتے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھی۔ پہلے ریلیکس ہو۔ افراہیم اسے سرتا پہر گہری نگاہ سے دیکھتا، دل میں ٹھنڈک اترتی محسوس کر رہا تھا۔ یہ لڑکی آج سے نہیں 5 سال سے افراہیم کے دل پر راج کر رہی تھی، لیکن اس کی شادی 2 سال پہلے افراہیم کے کزن نعمان سے ہو گئی تھی۔ تب ابراہیم اپنے بزنس کی پڑھائی مکمل کرنے کینیڈا میں ماموں کے پاس تھا، اور جب واپس لوٹا تو وہ کسی اور کی ہو گئی تھی۔ پر سال پہلے ہی نعمان کی کار حادثے میں ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ بیوہ ہو گئی۔ 1 سال تک وہ اس سے دوری بنائے رکھے ہونے کے باوجود اسے دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ اسے 1 سال چھوٹا تھا، اور میرب اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، جبکہ اس وقت وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے پیارا سا کپل لگ رہے تھے۔ میرب اس سے 5 سال چھوٹی ہی نظر آ رہی تھی۔ افراہیم کا باڈی شیپ جم کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی دلکش اور بھاری تھا، جبکہ میرب اس 1 سال میں مزید کمزور ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ افراہیم سے سال بڑی ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد افراہیم نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرب کے لیے اپنے رشتے کی خالہ کے ہاتھ رشتہ بھیجا۔ ماں باپ حیات نہیں تھے، ورنہ ضرور ان کی دعاؤں میں یہ رشتہ کرتا۔ تم مجھے بتاؤ، ملنا کیوں تھا؟ میرب نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ کیا لیں گے؟ پہلے آرڈر کر دیتے ہیں، ویٹر کافی دیر سے مجھے گھور رہا ہے۔ افراہیم کی بات پر میرب نے لب بھینچے، اور افراہیم نے ایک آئس کریم اس کے لیے اور اپنے لیے بلیک کافی آرڈر کی۔ اپنا فیورٹ فلیور کا نام سنتے میرب گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے میرب، صرف اتنا بتا دیں، شادی سے انکار کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھتا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے اس سے انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ 2 لفظوں میں بات مکمل کر گئی۔ یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے ریزن بتائیں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ چھوٹے ہو تم مجھ سے، وہ آگے ہو کر بولتی آئی بروز بھی سکیڑ گئی۔ تبھی ویٹر آرڈر پاس کرنے چلا آیا تو ایک پل کو خاموشی چھائی۔ کافی لوگ موجود ہیں نا یہاں پر، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ بڑی لگ رہی ہیں یا میں، تو جواب مل جائے گا۔ وہ آئس کریم اس کے آگے رکھتا بولا، مجھے کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایج فرق ساری زندگی رہے گا، سمجھے تم؟ میرے لیے عمر کی حد کوئی معنی نہیں رکھتی، اور 1 سال کی تو بالکل نہیں۔ اور پلیز مجھے مجبور مت کرنا کہ میں یہ ثابت کرنے پر تل جاؤں کہ مرد عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن جب شوہر بن جاتا ہے تو وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور، مجھے بچہ سمجھنے کی بھول تو بالکل مت کرنا۔ 24 سال کا اڈلٹ بندہ ہوں، جوان ہوں اور جذبات بھی رکھتا ہوں، خاص آپ کے لیے جو شادی کے بعد… کس نے کہا ہماری شادی ہوگی؟ وہ ایک دم اس کی بات تیز لہجے میں کاٹ گئی۔ ہماری شادی نہیں ہوگی مسٹر افراہیم، میں ایک بیوہ ہوں، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اب کی بار اس کا لہجہ نم ہوا۔ تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا۔ اب آپ اکیلی ہیں، شادی کر سکتی ہیں، اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ اس کا دل کیا، اس دل کا کیا کروں جہاں آج بھی نعمان ہی بستے ہیں۔
اس کی بات کاٹتے نم آنکھوں سے دیکھتے بولی۔ اس پل افراہیم لاجواب ہوا۔ میرے دل سے وہ شخص نہیں نکل سکتا افراہیم۔ میں ایک ٹوٹی بکھری لڑکی ہوں جس کے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں۔ مت کرو اپنی زندگی برباد میرے لیے۔ اچھی سی لڑکی دیکھو اور اپنا گھر بساؤ۔ وہ آنکھیں میچ گئی اور پھر گہرا سانس خارج کرتے آنکھیں کھولے افراہیم کو دیکھا جو بالکل چپ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم کھائیں، پگھل رہی ہے۔ وہ کافی کے مگ کو منہ لگاتا اس کا دھیان بٹا گیا۔ مجھے دل نہیں، وہ اپنے آنسو پونچھتے بولی۔ کھائیں گے تو ہی جان چھوٹے گی مجھ سے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا میرب نے آئس کریم کھانی شروع کر دی۔ اس کا فیورٹ فلیور تھا، کھاتے ہوئے اچھا لگا۔ بل کے لیے اس نے آواز دی تو ویٹر کو بل پے کرتا وہ اسے ساتھ لیے اٹھتا باہر آیا۔ خالہ بھی آج شام پھر آئیں گی۔ امید کرتا ہوں اس بار آپ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ افراہیم، ابھی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ کیا بکواس؟ میں بکواس نہیں سنتا میرب، بات کرو گی تو ضرور سنوں گا۔ خیر چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ میرا کل بھی انکار تھا اور آج بھی انکار ہی ہوگا۔ اسے باور کرواتی سختی سے بولتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی کہ اسی پل ایک گاڑی تیزی سے پارکنگ میں داخل ہوئی۔ افراہیم نے جھٹ سے میرب کو کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا اور وہ کٹی ڈال کی طرح سیدھے اس کے سینے میں آن سمائی۔ ایک پل کو تو اس کا نازک مومی وجود اپنے سینے سے لگتا محسوس کرتے افراہیم کی زبان کیا پورا وجود ہی سن پڑ گیا۔ اگلے لمحے اتنی تیزی لیکن بہت احتیاط سے اسے پیچھے کرتا اس گاڑی والے کی جانب بڑھا جو گاڑی سے نیچے اترتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ کار پارکنگ میں اتنی تیزی سے کون گاڑی لاتا ہے؟ افراہیم غصے سے دھاڑا۔ سوری۔ مقابل شخص فوراً معافی مانگے۔ سوری، شکر کرو کہ انہیں کچھ ہوا نہیں، ورنہ گاڑی سمیت کھائی میں پھینک کر آتا۔ اس کی گاڑی کے بونٹ پر زور سے ہاتھ کا مکہ مارتا ڈینٹ بنا گیا۔ مقابل کھڑا شخص بس خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ پلیز غصہ نہ ہو، میری غلطی ہے، میں گاڑی چلا ہی رہی تھی، انہوں نے تو منع کیا تھا، میں ہی نہیں مانی۔ اچانک ڈرائیونگ سیٹ سے ایک چھوٹی پیاری سی لڑکی نیچے اترتے فوراً بولی۔ اس پل افراہیم چپ ہو گیا۔ وہ لڑکیوں سے اس طرح غصے سے بات نہیں کرتا تھا۔ بینا، اندر چلو، وہ شخص سرد لہجے میں اپنی لیڈی کو بولا۔ اٹس مائی مسٹیک جبران، آپ کیوں اتنی باتیں سن رہے ہیں؟ وہ منمنائی جبکہ افراہیم سر گھچاتا انہیں دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں افراہیم کو وہ اپنے اور میرب جیسے لگے۔ آئی ایم سوری اگین مسٹر، وہ شخص اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے خود سے قریب کرتا افراہیم سے بولا۔ اس بار افراہیم نے سر اس بات میں ہلاتے بات ختم کر دی۔ وہ جا چکے تھے جبکہ افراہیم میرب کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ میری گاڑی موجود ہے، میں چلی جاؤں گی۔ میرب کی بات پر وہ پلٹتے اس کی فورڈی اور اس کے ڈرائیور کو دیکھنے لگا۔ میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی بات پر یہ سوال کرنے لگا۔ میرب کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے بولے گا۔ افراہیم، میری گاڑی موجود ہے، مجھے اس میں جانا ہے، وہ زور دیتے ہوئے بولی۔ مجھ سے زیادہ ٹرسٹیبل وہ ڈرائیور ہے جس کے ساتھ جا کر آپ مجھے احساس دلا رہی ہیں کہ میں اس ڈرائیور سے بھی کم حیثیت رکھتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ اپنی بار یوں معصوم بن جاتا تھا کہ اس جیسا دنیا میں کوئی معصوم ہی نہ ہو۔ میرب ماتھا مسلتے اسے دیکھنے لگی اور واپس پلٹ کر ڈرائیور کو کچھ کہتی افراہیم کی جانب واپس آئی۔ چلے، وہ جیسے احساس جتانے والے انداز میں بولی۔ اسے اتنے میں ہی افراہیم خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ میوزک لگا دو؟ افراہیم نے گاڑی کو بہت آرام دہ سپیڈ پہ رکھتے پوچھا۔ یہ تمہاری گاڑی ہے یا چوری کی؟ وہ الٹا سوال پوچھنے لگی۔ الحمدللہ، حق حلال کی محنت کی کمائی سے لی ہے، پھر جو مرضی کرو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میرب نے موبائل پر سکرولنگ کرتے کہا تو افراہیم نے مسکرا کر میوزک پلیئر آن کر دیا۔ تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے، غلطی نہیں ہے تیری، قصور نظر کا ہے، جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ میرب نے گانے کے بول پر افراہیم کو گھوری سے نوازا۔ اگلے ہی لمحے دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے اپنا بنا لوں گا۔ میرب نے ایک دم میوزک آف کر دیا۔ انتہائی فضول قسم کی پسند ہے تمہاری، وہ بلش کر رہی تھی اور اب رخ پھیر گئی۔ ایسے مت کہیں میرب، میری پسند کا کوئی جوڑ نہیں، ایک اکلوتی اس دنیا میں۔ وہ اس کے بارے میں گمبھیر لہجے میں بولتا چپ ہی کروا گیا۔ تم ہوش میں ہوگی؟ کیا بول رہی ہو؟ ارم کے ساتھ کب سے تمہاری دوستی ہونے لگی؟ جانتی ہو کس قماش کا لڑکا ہے وہ؟ پوری یونی کی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے۔ مجھ سے بھی راہ و رسم بڑھانے چاہے لیکن مجھ سے منہ کی کھائی، اور اب تم اس کے جال میں پھنس گئی، پاگل لڑکی۔
ہانی اسے اچھا خاصا ڈانٹ رہی تھی، چپ کر جاؤ تم، خبردار جو ارحم کے بارے میں ایک لفظ غلط کہا تو، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تم جیلس ہونا بند کرو گی۔ نگی کی بات پر ہانی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ہاں، میں ہوں گی جیلس؟ آر یو کریزی؟ وہ سر جھٹک گئی۔ خیر، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، آگے سمجھو نہ سمجھو تمہاری مرضی، لیکن موبائل کو تو تم بھول جاؤ۔ بالا جتنا غصے میں تھے کہ تمہاری سوچ ہے نگی میڈم، مجھے بھی اچھی خاصی ڈانٹ پڑی ہے تمہاری وجہ سے۔ ہانی منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا، ورنہ بھائی نے موبائل کھول کر سارا چیک کیا تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ اندازہ ہی لگا سکی کہ بالاج اس کا موبائل ابھی چیک نہیں کیا تھا، اگر کیا ہوتا تو اس کی پیشی لگ چکی ہوتی۔ مکرم خان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا بالاج اور اس سے 4 سال چھوٹی نگہت، جبکہ میرب اور ہانیہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں جو باپ کی وفات کے بعد ماں کے ساتھ مکرم خان کے گھر آ بسی تھی۔ سیدہ بیگم نے جوانی میں بیوگی دیکھی تھی لیکن ہمت نہیں ہاری، 2 رشتے آئے لیکن بیٹیوں کی وجہ سے انکار ہو گیا۔ وہ بیٹیوں کو چھوڑ کر کیسے گھر بسا لیتی، اسی لیے ہر بار نہ کر دی اور یوں وہ بھائی کے در پہ ہی بیٹھی رہ گئی۔ میرب 23 سال کی تھی جب نعمان کا رشتہ اس کے لیے آیا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ شادی والا کام ہوا۔ 1 سال وہ اپنے سسرال میں خوش رہی، لیکن سال بعد کار ایکسیڈنٹ میں شوہر کی وفات کے بعد میرب بالکل چپ سی ہو گئی۔ انہیں میرب میں اپنا آپ دکھائی دینے لگا تھا، بس میرب کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی اور ایج بھی زیادہ نہیں تھی کہ دوبارہ اس سے شادی نہ ہو سکتی۔ اس کے لیے سیدہ بیگم کوشاں تھی، اور ایسے میں ابراہیم کا رشتہ تو بہت بڑا معجزہ تھا جس پر ابھی تک میرب راضی نہیں ہو رہی تھی۔ مما فور گاڈ سیک نہیں کرنی مجھے ابراہیم سے شادی، آپ سمجھتی کیوں نہیں یہ سب؟ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ ضد چاہ چکی تھی۔ روز ہی اس رشتے کو لے کر اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا تو وہ آج غصے سے بول پڑی۔ میرب، اب میری بھی بس ہو چکی ہے، کیوں مجھے اس بڑھاپے میں رولنا چاہتی ہوں؟ جانتی ہو نا، بنا باپ کے پالا ہے تمہیں اور ہانی کو، تم دونوں اپنے گھر کی ہو جاؤ تو سکون سے اس دنیا سے جا سکوں گی۔ اب وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ کیا شادی ہی سب مسئلوں کا حل ہے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں، لیکن شادی بہت سے مسئلوں کو پیدا ہونے سے روک سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آنے والے وقت میں جب میں نہ رہوں تو یہ دنیا تمہیں جینے نہ دے۔ یہ معاشرہ نہ تو بیوہ کو چھوڑتا ہے نہ طلاق یافتہ کو، اور ایسے میں ابراہیم خود اپنی مرضی سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو تم ناشکری کر رہی ہو۔ کیوں؟ وہ بھی اس جیسے بحث کر کر کے تنگ آ گئی تھی۔ مما، میں جانتی ہوں میں بیوہ ہوں، تو کیا آپ نہیں سمجھتی میری کنڈیشن؟ آپ خود بھی تو… میرب، میری بات اور تھی، تمہارے بابا کے سنگ 7 سال جیے ہیں میں نے اپنی زندگی کے، تم 6 سال کی تھی اور ہانی 1 سال کی، کون بیاہتا مجھے 2 بیٹیوں کے ساتھ؟ یا کس کے آسرے چھوڑ کر جاتی تم دونوں کو؟ پر اللہ نے تمہیں اولاد سے نہیں نوازا میرب، تم ابھی اکیلی ہو اور پہاڑ جیسی زندگی اکیلے نہیں کاٹی جا سکتی۔ مما، آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کروں تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن ابراہیم سے نہیں۔ آپ کوئی ایسا شخص ڈھونڈے جس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہو، اس کی اولاد ہو، میں پال لوں گی، لیکن ابراہیم… میرب، سیدہ نے دانت پیستے اپنی بیٹی کی کم عقلی پر افسوس کیا۔ تمہاری شادی میں نے ابراہیم کے ساتھ طے کر دی ہے، اگلے جمعے کو تمہارا ابراہیم کے ساتھ نکاح ہے اور رخصتی فکس کر دی ہے، ساتھ ہانی کا بھی نکاح ہوگا بالاج کے ساتھ، تمہارے ماموں کی خواہش ہے دونوں بہنیں ایک ساتھ رخصت ہوں۔ مما، آر یو سیریس؟ ہانی ابھی صرف 21 سال کی ہے، اس کی رخصتی اتنی جلدی؟ وہ اب بہن کے لیے فکر مند ہوئی۔ وہ اتنی چلبلی تھی کہ اس کی رخصتی کا سوچ کر میرب کو ہول اٹھنے لگے۔ اتنی چھوٹی نہیں ہے، بالغ ہے، اور تم اپنی فکر کرو، شادی کی تیاری شروع کرو۔ وہ اٹھتے بولی تو اس بات پر میرب خاموش رہی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے میرب نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اب وہ ابراہیم کو ہی سیدھا کرنے والی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ تمہاری بہن تو میرے ساتھ سونا چاہتی ہے بنا کسی جائز رشتے کے، اور تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ بالاج نے اس کے بعد سنتے ہی اسے زوردار پنچ مارا کہ وہ وہیں گرتا بے ہوش ہو گیا، اور اس وقت بالاج اپنے جم روم میں تھا اور مسلسل پنچنگ بیگ پر پنچ مارے جا رہا تھا۔ ارحم سے ملاقات ہوئی تھی آج اس کی، اور جو کچھ اس نے کہا وہ بھلا نہیں بھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نگی اس کے سامنے ہو اور وہ بہن کو جان سے مار ڈالے، کہیں بہن پر یقین کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اسی لیے اس نے ابھی تک اس کا موبائل تک چیک نہیں کیا، اور اسے اب موبائل دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مسلسل اپنا غصہ اس پنچنگ بیگ پر ہی اتار رہا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔
اسی لمحے ہانی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ وہ ایک دم رکا اور پنچنگ بیگ کو بھی روکا، ورنہ وہ سیدھا ہانی کے منہ پر جا لگتا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ بھڑکا تھا۔ بالاج پلیز میرے ساتھ چلے۔ وہ جو اس وقت پسینے میں تربتر تھی اور بلیک سینڈو اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، مسلز پھول کر ابھرے ہوئے تھے، ہاتھوں کی سبز وینز تک ابھر کر ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک پل کو تو ہانی سٹ پٹا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ سوچتے وہ جلد بازی میں بالاج کی کلائی تھام گئی۔ پلیز چلیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ غرایا تو ہانی نے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اپنی بار فضول میں نزدیکی بڑھاتی ہوں، جب میں قریب آتا ہوں تو ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے تمہاری۔ وہ تمسکرانہ انداز میں بولتا ہوا ٹال سے اپنا پسینہ خشک کرنے لگا۔ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ بعد میں دکھانا، یہ دیکھے۔ وہ اپنا موبائل اس کے سامنے کر گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ نگی نے میرے موبائل سے ارحم کو میسیجز کیے ہیں۔ واٹ؟ وہ ایک دم بری طرح چونکا اور سختی سے ہانی کی کلائیوں کو جکڑتا۔ وہ سسک اٹھی۔ کیا بکواس کر رہی؟ آپ اسے دیکھیں نا، میرے بازو کو چھوڑے۔ وہ لب بھینچے بولی تو وہ بالاج موبائل ہاتھ میں تھامے میسیجز پڑھنے لگا۔ لاسٹ میسیج پڑھتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ آئی لو یو ٹو ارحم، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ بھائی نے موبائل لے لیا، اس لیے مجھے ہانی کے موبائل سے رابطہ کرنا پڑا۔ تم مجھے بتاؤ کہاں ملنے آنا ہے۔ اس سے اگلے میسیج پر ایڈریس تھا، ایک ہوٹل کا اور 7 روم نمبر۔ بالاج کا پورا جسم سن پڑ رہا تھا۔ اس کی بہن اس کے خاندان کی عزت کو پاؤں تلے روند کر جا چکی تھی۔ پلیز بالاج چلے، ہمیں نگی کو بچانا ہوگا ورنہ وہ ارحم کچھ نہیں کرے گا۔ وہ جان لے لوں گا میں اس کی، اگر اس نے میری بہن کے بالوں کو بھی چھوا تو۔ اور تم کیسے دے دیا موبائل نگی کو؟ تم بھی شامل ہو نا اس سب میں۔ وہ اپنی وائٹ شرٹ تیزی سے پہنتے غراتے بولا۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں کیوں شامل ہوں گی اس گندے کام میں؟ اس نے میری غیر حاضری میں موبائل لیا اور میسیجز کیے۔ اس کے ہمراہ چلتے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ اوہ اچھا، اور وہ اتنی بیوقوف ہے کہ میسیجز تک ڈیلیٹ نہیں کیے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہ اب بھی اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تو ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے وہ بیلٹ لگاتے بولی۔ پھر خود چل کر واپس آ گئے میسیجز؟ وہ گاڑی کو جھٹکے سے سٹارٹ کرتا بھڑکا، اور وہ جو بیلٹ لگا رہی تھی ایک دم اچھل کر آگے جا گری۔ بالاج نے جھٹکے سے گاڑی کو روکا اور اس کی جانب دیکھا جو اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ادھر ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے سے اپنی طرف موڑ گیا۔ اس کا ماتھا سرخ ہو رہا تھا۔ دھیرے سے ماتھے پر پھونک ماری۔ بندہ کچھ کھا پی لیتا ہے، ہوا کھا کر زندہ رہو گی تو یوں ہی اڑتی پھرو گی۔ وہ اس کی فزیک پر طنز کرتا بولا اور ساتھ گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس وقت اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں، میسیجز کیسے ملے تمہیں؟ میرے پاس ایک ہیکنگ سسٹم ہے جو میں نے خود بنایا ہے، اس کے تھرو میں کہیں بھی کبھی بھی کسی کا بھی کمپیوٹر یا موبائل کا ڈیٹا کو ہیک کر سکتی ہوں۔ اور یہ تو میرا اپنا موبائل تھا، اس کا ڈیٹا واپس لاتے مجھے کون سا پاپڑ بیلنے پڑتے۔ وہ ماتھا مسلتے ناک سے مکھی اڑاتے بولی، جبکہ بالاج نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آر یو سیریس؟ بالکل، لیکن یہ راز اپنے تک ہی رکھیے گا۔ گھر میں صرف نگی جانتی ہے، اسی لیے تو میں اس کے ہاتھ ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہوں۔ اس دن بھی اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اس کا موبائل نہ لے کر آئی تو وہ میرے کارنامے سب کو بتا دے گی۔ ہانی اپنی جون میں بولتی جا رہی تھی اور بالاج نے ششدر ہوتے اسے دیکھا۔ ایک بار یہ نگی والا معاملہ سیٹ ہو جائے، تمہارے کارناموں کی لسٹ بھی دیکھوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ دونوں ہوٹل پہنچتے مطلوبہ روم تک پہنچے۔ دروازہ لاک تھا۔ بالاج نے اپنی گن نکالی۔ کیا کر رہے ہیں؟ گن واپس رکھیں، ہانی نے اسے ٹوکا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ بالاج کا غصہ پھر اود کر آیا۔ پھر تو اپنی بہن کو بھی آپ کو مارنا چاہیے، جو بیوقوفوں کی طرح اٹھ کر اس بھیڑیے سے ملنے چلی آئی۔ ہانی نے دانت کچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ دروازہ بجاتا غصے سے ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ ہانی سے کچھ کہتا، اگلے ہی پل دروازہ کھلا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بولا تھا ڈسٹرب نہیں کرنا تو۔ ارحم شرٹ لیس سامنے آیا تو اگلے ہی پل سامنے بالاج کو دیکھتا ٹھٹر گیا۔ بالاج نے زوردار مکہ اس کے ناک پر مارا اور وہ تڑپ کر پیچھے گرا، اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ نظریں گھمائیں تو نگی بستر پر بے ہوش حالت میں نظر آئی۔ اس کی شرٹ اس کے تن سے کھسکی ہوئی تھی، مطلب تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو نگی اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ بالاج نے ارحم کو بے انتہا مارا کہ وہ بے ہوش ہوتا وہیں گر گیا۔ ہانی نگی کو ڈھانپ چکی تھی، جبکہ اس کا اپنا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ بالاج نے بنا دیر کیے نگی کو اپنی باہوں میں بھرا اور ہانی کے ساتھ لیے وہ ہوٹل سے باہر نکلا۔ گھر پہنچے تو نگی کو اس کے روم میں لے جاتے اسے اس کے والدین نے دیکھ لیا۔ مکرم خان اور
نور بیگم نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ نگی کے روم میں جاتے ہی وہ دروازہ لاک کر گیا۔ ماموں اور ممانی نے دیکھا۔ انہیں کیا جواب دیں گے؟ میں سنبھال لوں گا، تم نگی کے پاس رہنا، اسے نرم لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ ہانی وہیں اس کے پاس ٹک گئی۔ یہ لڑکی آج اپنے ساتھ کتنا غلط کرنے والی تھی۔ اگر بر وقت وہ نہ پہنچتے تو اس کے ساتھ آج کیا ہو جاتا؟ یہ سوچ آتے ہی ہانی کے پورے جسم سے کانپنے لگی تھی۔ نکاح کے دن گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ بالاج نے ماں باپ کو کس طرح سب سمجھایا صرف وہی جانتا تھا، لیکن نگی کو بچا لیا۔ پر اس نے نگی سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ وہ بہت روئی، بھائی سے معافی مانگنا چاہی، ورم سے اپنی پسندیدگی کو سچا پیار سمجھ بیٹھی، جس نے اسے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور ادویات دے دی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ وہ ہانی کو بھی شکر گزار تھی، جس نے اسے بچانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ دونوں نکاح ہوتے ہی سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ ایک طرف ہانی کی رخصتی تھی تو دوسری طرف میرب کی، جو اپنے نکاح سے بالکل خوش نہیں تھی۔ لیکن اینڈ ٹائم پر ہانی کی رخصتی روک دی گئی، کیونکہ اس کے پیپرز ہونے والے تھے اور اس نے اپنے ماموں جان سے چھپ کر ریکویسٹ کی تھی کہ صرف نکاح کر دیں، رخصتی نہیں۔ اور یوں اس کے ماموں مکرم خان نے اس کی بات کا مان رکھا، جبکہ بالاج کو تو دماغ صحیح معنوں میں گھوما۔ وہ آج کی رات کے لیے کیا کچھ سوچ کر بیٹھا تھا۔ سب پہ اس لڑکی نے پانی پھیر دیا، پر وہ بھی اسے اس کی اچھی سزا دینے والا تھا۔ جب نکاح میں آ گئی تھی تو اب کیسی روک ٹوک؟ وہ دل ہی دل میں مسکراتا باپ کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ میرب کی رخصتی ہوئی تو سیدہ اداس ہو گئی، پر وہ اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا گو تھی۔ وہ انہیں عزیز بھی بہت تھی۔ اس کے پہلے والے سسرال میں سے کوئی بھی شادی اٹینڈ کرنے نہیں آیا، پر یہاں بھی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ چھوٹا سا پیارا سا بنگلہ افراہیم کی ملکیت میں تھا، جو اس نے نکاح کے وقت حق مہر میں اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ اس کا بس چلتا تو سب کچھ اسے ہی دے دیتا، لیکن بس وہ اپنا دل اسے دے دیتی، جو شاید ہی اس کے نصیب میں آنا تھا۔ اجلا اور اسی میں وہ دلہن بنی بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی، جسے وہ صاف لفظوں میں انکار کر چکی تھی، لیکن ماں کے مجبور کرنے پر وہ آج دلہن بنی اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنی پہلی شادی کی رات یاد آ گئی۔ نعمان کے سنگ اپنی زندگی کے خلوت کے لمحات یاد آئے، جن میں وہ دونوں بھرپور زندگی جی رہے تھے، پر وہ لمحات بہت کم تھے۔ اچانک سے میرب کے ہاتھ پیر سے جان نکلنے لگی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ نعمان کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ جسم تو صرف نعمان کا تھا، اس پر صرف اس کا حق تھا، پھر میں کسی اور مرد کے حوالے کیسے کر دوں خود کو؟ میں ایسی بے وفا کیسے ہو سکتی ہوں؟ پلیز اللہ میری مدد کر، میں کیا کروں؟ میرا دل ابھی راضی نہیں، اس شخص کا ساتھ بھی نہیں چاہیے مجھے، کجا کہ اس کی قربت کی طلب ہو، پر میں اسے کیسے روکوں گی؟ مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا۔ میں نعمان سے بے وفائی نہیں کر سکتی، وہ مجھے چھو چکا ہے، اب کسی اور کو کیسے اجازت دے دوں چھونے کی؟ قیامت کے دن وہ مجھ سے پوچھے گا 1 سال میں ہی مجھے بھلا کر نئی زندگی شروع کر لی، تو کیا جواب دوں گی؟ وہ سسکیوں سے رو دی کہ تبھی دروازہ کھلے افراہیم اندر داخل ہوا۔ اسے روتا بلکتا دیکھ پریشان سا اٹھا۔ میرب کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً اس کے پاس جاتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تم نے اپنی منوا کر دم لیا نا، مجھے بے وفا کر دیا نا۔ میں نعمان کی وفادار تھی، تم نے مجھے اس کی نظروں میں گرا دیا۔ کیوں کیا ایسا تم نے میرے ساتھ؟ میں راضی نہیں تھی تو اس بات کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ وہ روتے ہوئے اس کا گریبان جکڑ گئی۔ افراہیم نے اسے روکا نہیں۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال دے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے لفظوں سے اس کا دل چھلی کرنے والی ہے۔ میرب نام مت لو میرا اپنی زبان سے، کسی بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ میرے لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، میں آج بھی نعمان کی ہوں اور مرتے دم تک اسی کی رہوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اس کو بالکل چپ ہی کروا گئی تھی۔ اپنا لہنگا سنبھالتے وہ اٹھی کہ ایک دم لڑکھڑا کر افراہیم کی گود میں جا گری۔ افراہیم نے اسے بالکل نہ سنبھالا، جبکہ وہ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے روتی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ افراہیم بس اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں کہ ایک پل کو میرب لرز گئی۔ کانپتے جسم سے وہ اٹھی، پر اب کی بار ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ کیا وہ صحیح کہہ رہی تھی؟ افراہیم اس کا شوہر تھا، کیا وہ اس کا حق نہیں مار رہی تھی؟ نہیں، اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ اب وہ خود سے لڑ رہی تھی، پر نکاح تو ہوا ہے نا، اور پہلا نکاح تو ختم ہو چکا۔ نعمان کی دنیا سے جانے کے بعد تم اس کی بیوہ تھی، اور تم دوسرا نکاح کر سکتی تھی جو کر لیا، تب اس کا مان رکھو میرب۔
تم بہت غلط کر رہی ہو، سمیر نے ملامت کیا تو وہ جھرجھری لیتے افراہیم کی جانب موڑی، جو ابھی بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے، جیسے وہ میرب کی باتوں کو امپلائی کرنے کی ہمت جتا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بستر سے اٹھ گیا اور مرر کے سامنے جاتا اپنی شیروانی اتارتا دور اچھال گیا۔ اپنے کف لنکس نکالتا اب وہ اپنی قمیض بھی اتار گیا۔ اس کے بھرے بھرے مسلس دیکھتے نازک سی میرب لرز اٹھی۔ اسے لگا وہ زبردستی اس سے اپنا حق لے گا، لیکن وہ اپنی کبرڈ کی جانب بڑھتا اپنی نائٹ ڈریس نکال رہا تھا اور ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ اپنا ڈریس لیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ میرب لرزتے ہوئے واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف نعمان سے بے وفائی کا ڈر تو دوسری طرف افراہیم سے نکاح کی حیثیت۔ کیا صحیح ہے کیا غلط؟ میرے مالک میری مدد کر، میرا نکاح اس شخص سے ہوا ہے، میرا دل بھی اس کی طرف موڑ دے میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ افراہیم شاور لیتا باہر نکلا۔ وہ بلیک ہوڈی اور بلیک ٹراؤزر میں انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اپنے بال سکھاتا وہ بالکل سنجیدہ تھا اور بہت ہی خاموشی سے بستر کی دوسری جانب بیٹھتا موبائل پر اسکرولنگ کرنے لگا، جیسے وہ کمرے میں اکیلا ناراض ہو چکا تھا وہ، اور میرب کو اس کی ناراضگی چبھ رہی تھی، بالکل برداشت نہ ہوئی۔ وہ ایسا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی اپنی جگہ سے اٹھتی، مرر کے سامنے جا کھڑی ہوتی اپنا زیور اتارنے لگی، جبکہ ہاتھ مسلسل لرز رہے تھے۔ اچانک سے اسے چکر آیا اور وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ بمشکل ٹیبل کو تھامے خود کو گرنے سے بچایا۔ ایک امید تھی کہ وہ آئے گا اسے سنبھالنے، لیکن اس نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اسے سک اٹھی۔ کیا اتنا گہرا اثر لے لیا میری باتوں کا؟ وہ اپنے آنسو گالوں سے سختی سے رگڑتی اب غصے سے سب کچھ ٹیبل پر پٹخ رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر دور اچھالا جو افراہیم کی شیروانی کے پاس جا گرا۔ اگلی پل گلے میں پہنا 9 لکھا ہار بھی کھینچتے اتارا تو گلے پہ ایک دم خراش پڑ گئی۔ اس بار افراہیم نظر انداز نہ کر سکا۔ پاگل ہو گئی ہیں؟ غصے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گلے پر لال بوندیں دیکھ اپنے امٹتے سخت غصے کو بمشکل ضبط کر سکا۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، تم نے مجھے پاگل کر دیا افراہیم۔ میرا جی چاہتا ہے میں خود کو مار ڈالوں۔ اچھی بھلی اکیلے جی رہی تھی، میری زندگی میں ہلچل مچا دی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ہذیانی انداز میں چلائی۔ آواز نیچی رکھے میرب، وہ اس کے پاس ہوتا سخت سنجیدگی سے بولا، نہیں کرتی، اور اونچا بولوں گی۔ کیا کر لوگے تم؟ زبردستی کرو گے؟ زبردستی حق لوگے مجھ سے؟ وہ پھر سے اس کی ہوڈی کو جکڑے پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی اور افراہیم کو اس کی حالت دیکھتے اب پریشانی ہوئی۔ میرب لک ایٹ می، جسٹ ریلیکس۔ اس کا ہاتھ تھامنے لگا کہ میرب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ تم نے شادی کی ہے مجھ سے اپنی مرضی سے، پیار کرتے ہو نا مجھ سے، پھر کیوں مجھ سے دور ہو رہے؟ کیوں مجھے اگنور کر رہے ہو؟ بولو۔ وہ روتے ہوئے غصے سے بولتی جا رہی تھی۔ میرا قریب آنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے آپ کو لگتا ہے میں آپ کو چھو کر ناپاک کر دوں گا، اس لیے شوہر ہو میرے اب تم۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر گئی۔ افراہیم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیسے ناپاک کرو گے مجھے؟ ہمارے بیچ نکاح کا پاک رشتہ جڑا ہے، مجھے سمجھا نہیں سکتے؟ اس کے سینے پر مکہ جڑ گئی۔ اس کی باتیں سنتا افراہیم خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ میرا باپ، نام مت لو میرا، تم بہت برے ہو، بس اپنی مرضی چلاتے ہو، میرے جذبات کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے سینے پہ در پہ مکے برساتی جا رہی تھی۔ اس کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ افراہیم نے دل بڑا کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے حصار میں لیا تو ایک دم شانت ہوئی۔ کیسے اپناؤ گے ایک ایسی لڑکی کو جو پہلے سے ہی؟ وہ اس کی ہوڈی کو سختی سے جکڑے اپنے دل کی بات کرتے ایک دم رک گئی۔ افراہیم اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر گیا۔ میرے لیے میرب ایک پاک لڑکی ہے، سر سے پیر تک مکمل پاکیزہ۔ ایسی بات سوچی بھی کیسے؟ وہ ناراض سا لگا۔ افراہیم، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے انچھوئی چھوٹی سی لڑکی ملے۔ وہ سر اٹھا کر بولتی بالکل بچوں کی طرح لگی، میرے لیے آپ انچھوئی ہی ہیں۔ آج آپ کو چھو کر اپنا آپ پہ عیاں کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی محبت میں رنگنا چاہتا ہوں۔ میرے لمس کے بعد آپ کو خود پر رشک ہوگا میرب۔
وہ جذب کے عالم میں کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کے اپنے عمل سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ کہیں کبھی طنز تو نہیں کرو گے؟ ایک یوز لڑکی کو اپنایا، وہ عجیب باتیں کرتے افراہیم کا دل دکھا رہی تھی۔ افراہیم ایک دم شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لفظوں کی سزا اس کے ہونٹوں کو دے گیا۔ آہ! وہ تڑپ گئی، لال بوند کو ہونٹوں پر محسوس کرتے وہ سسکی۔ آئندہ اپنے لیے غلط لفظ استعمال کیا تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کو پیوست کرتا غرایا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی تو وہ لرزتے ہوئے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ بھولنا مت، مجھ سے چھوٹے ہو، ہمیشہ چھوٹے ہی رہو گے، وہ اترا کر بولی۔ یہ تو ابھی بستر پر بتاتا ہوں آپ کو کتنا چھوٹا ہوں میں۔ اسے اپنے ایک بازو پر اٹھاتا دھیرے سے چلتا بستر پر آیا۔ اتنی نازک سی ہیں آپ، پھولوں سے بھی زیادہ ہلکا وزن ہے آپ کا، اور مجھے تانے دے رہے ہیں کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتا پیار بھرے لہجے میں بولا، افراہیم اتنا وزن ہے تمہارا، پیچھے ہٹو۔ وہ منمنائی تو افراہیم قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ بڑی ہے نا مجھ سے تو پھر نیچے ہی رہیں گی، ہے نا؟ آپ مجھے برداشت کریں نا۔ اب وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا بولا، میرا سانس رک جائے گا افراہیم پلیز۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے پیچھے ہٹانے لگی تو اس کے لبوں پر چھوٹی سی جسارت کرتے پیچھے تکیے پہ لیٹتا اسے اپنے اوپر کر گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں پیوست کیے وہ آنکھیں موند گیا، اس کی نازک کمر کو اپنی مٹھیوں میں بھرتا وہ مخمور سا گہرے سانس بھر گیا۔ میرب نے ایک سسکی بھری تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ان لمحوں میں کھونے لگی تھی۔ اسے افراہیم کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا۔ افراہیم نے دھیرے سے آنکھیں میچے، اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھینچا اور نیچے سرکاتا چلا گیا۔ افراہیم، وہ توڑ کر اس کا نام لیتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ پلیز لائٹ، وہ دھیرے سے منمنائی۔ اس کی یہ جھجک دیکھتا وہ اس پر واری صدقے ہونے لگا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ اب ٹھیک ہے میری شرمیلی میرب؟ وہ اس کے گال کے ساتھ اپنی بیئرڈ مس کرتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ اسے واپس تکیے پہ گراتا وہ اپنی ہڈی اتار گیا۔ افراہیم پلیز یار، نہیں ڈالتا وزن، بس مجھے روکے نا۔ اب وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کے باقی کے الفاظ سارے اپنے ہونٹوں سے چن گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت پاتے سکون محسوس کر رہے تھے۔ وقت رہتے میرب کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ افراہیم کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ بیوہ ہونا اللہ کی طرف سے لکھا تھا اس کے نصیب میں، اور پھر اللہ ہی نے اس کا نصیب افراہیم جیسے پیارے شخص کے ساتھ جوڑا تو اس کا حق نہ دے کے ناشکری بھی کرتی اور گنہگار بھی ہوتی۔ اچانک سے لائٹ بند ہوئی تو ہانی کا ترا نکل گیا۔ ہائے اللہ، یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میرے آنے سے چلی گئی۔ بالاج کی اچانک آمد پر ہانی چیخنے لگی کہ بروقت بالاج نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ خبردار جو چیخی تو سیدھا اٹھا کر بستر پر پٹکوں گا اور اپنا حق لے لوں گا، باہر نکلو۔ وہ اسے سخت الفاظ میں وارن کرتا اچھا خاصا ڈرا گیا اور پھر دھیرے سے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ جو دلہن کے حسین سراپے میں تھی اپنی جولری اور دوپٹہ اتار کر رکھ چکی تھی، اب بنا دوپٹے کے اپنی رعنائیاں ظاہر کر رہی تھی۔ پر سچ شکر تھا کہ لائٹ آف تھی، پر یہ شکر بھی کچھ پل کا تھا۔ وہ کمرے کی فیری لائٹس آن کر گیا جس میں اس کا مومی سراپا ایک عجیب سی ہی کشش پیدا کرنے لگا۔ بالاج تو اسے سر سے پیر تک پورے حق سے دیکھتا قریب ہوا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خبردار جو 1 قدم بھی پیچھے لیا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسے سختی سے وارن کر گیا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی زبان پھسلی تھی اور وہ بھی غلط وقت پر۔ اچانک سے بالاج نے اس کی شہرک پر اپنی گرفت جمائی کہ وہ اپنی سانس ہی روک گئی۔ کیا خیال ہے پھر برا بن ہی نہ جاؤں؟ میں ایک آنکھ ونک کرتا اس دن کی طرح اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف گردش کرتا لاتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی بیوٹی بون پہ پہنچتے ہی ہانی کی سانس گہرے ہوئے اور اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ روک گئی۔ کیا ہے؟ کیوں روک رہی ہو؟ وہ چڑا تھا۔ اس دن تو چلو ٹھیک تھا، آج کیوں روک رہی تھی؟ آج تو پورا حق تھا۔ پلیز بالاج ایسے مت چھوئے، مجھے یہاں کچھ ہو رہا ہے۔
اس نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے بہت دھیمی آواز میں کہا، تو وہ آگے ہوتے اس کا پیٹ اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ گیا۔ آہ! وہ تڑپ ہی گئی۔ رخصتی سے کیوں روکا؟ جانتی بھی ہوں کس طرح اپنے جذبات کو ایک ماہ تک کنٹرول کروں گا، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی بیلی بٹن کو دباتا اسے سسکا رہا تھا۔ پلیز رکے نا، ایسے نہ کریں، وہ دھڑکتے دل سے بولتی اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے روک رہی تھی۔ یہاں بھی چھونے نہیں دیتی، یہاں بھی چھونے نہیں دے رہی، تو کہاں چھوں بتاؤ مجھے، وہ ضد چایا۔ چھونا ضروری ہے۔ اس کی بات پر بالاج نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کرتے دیوار کے ساتھ پن کیا تو وہ آہ بھر کے رہ گئی۔ چھوؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا ہانی۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے جنونیت سے بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں بالاج آپ؟ وہ نظریں چراتی بولی، صحیح کہہ رہا ہوں، اب میرے عمل کے بیچ بولنا مت، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا کر جاؤں۔ ایسے تو نہ کریں بالاج، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی، دل تھا کہ ڈرا سہما اس کے لمس پر پگھلتا جا رہا تھا۔ نکاح ہو گیا ہے نا، اب تم میرے روم میں نہ آؤ، تو میں آ گیا تمہارے روم میں تو سمجھو ہو گئی رخصتی۔ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا اس کی شہرک پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ ہانی کے سانس گہرے ہوئے۔ وہ اس پہ نہیں رکا، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود پر اپنی ملکیت جتا رہا تھا، ساتھ اپنے لبوں سے بھی خراج پیش کر رہا تھا۔ ہانی سے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتے گرنے لگی کہ بالاج نے اس پر اپنی گرفت مزید سخت کی۔ اتنی سی قربت میں تمہارا یہ حال، جب پوری طرح تم پر چھا جاؤں گا تب کیا کرو گی؟ وہ اس کی ناک پر دانتوں سے کاٹتا اسے بند آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اب کی بار اس کی نظر ہانی کے تیکھے لبوں پر تھی جو بہت ہی باریک سے تھے۔ وہ ان پہ جھکتا ایک دم رک گیا۔ وہ نازک سہمے ہونٹ لرز اٹھے۔ اگلے ہی پل وہ اس کے باریک لبوں کا پاؤچ بنا گیا۔ دیٹس لائک می، یمی۔ وہ اس کی شربتی ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتا خود بھی سب بھولتا چلا گیا اور اسے بھی بھلا گیا۔ اس کے لبوں کے ساتھ جڑا وہ اسے بستر کے پاس لاتا اسے گرا گیا، لیکن اگلے ہی پل خود تھم گیا۔ وہ نازک سا مومی وجود اس وقت بستر پر گرے گہرے سانس بھر رہا تھا اور بالاج نے مخمور نگاہوں سے اس کے بکھرے سراپے کو دیکھا۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے اپنے اور میری جان پر، رخصتی پوسٹ پون کروا کر۔ 1 ماہ بعد جب میری دسترس میں آؤ گی تو ٹوٹ کر برسوں گا، تب روک نہیں پاؤ گی، یاد رکھنا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر کے شدت سے اس کے لب ایک بار پھر چوستا اسے دھیرے سے چھوڑتا باہر نکل گیا۔ ہانی کا سانس ہی ابھی تک حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت غیر کر گیا۔ ہانی کو اپنی رخصتی کی فکر پڑ گئی۔ یہ تو پاگل خان ہے، یہ تو مجھے رخصتی والی رات کھا ہی جائے گا۔ اپنی سراسمیگی حالت کو دیکھتے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ یہاں بھی ہے، یہاں سے بھی شیو کرو۔ وہ جو شیو مشین سے اپنی بیئرڈ کو سنوارتا جا رہا تھا، میرب کی دخل اندازی پہ ایک نظر اسے دیکھا اور آئی برو اچکائی۔ میں کر دوں؟ اس کی آفر کرنے پر افراہیم نے شیونگ مشین اسے تھما دی اور خود اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے کھڑا ہو گیا۔ میرب نے دھیمی مسکان سے اس کی بیئرڈ پر شیونگ مشین کو چلایا۔ ویسے ویسے افراہیم کے ہاتھ اس کی کمر پر گردش کرتے اوپر سے نیچے ہو رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ مار کھاؤ گے مجھ سے؟ وہ کسمسائی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اچانک کی شدت اختیار کر گیا۔ یار چھونے دو نا، ایک سرور سا آتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مزید سخت کرتا اس کو ساکت کر گیا۔ افراہیم، بندہ سب کچھ ہو، اتنا رومانٹک نہ ہو۔ وہ اس کے گال پر ٹیپ سے پانی کے چھینٹے گراتے مسکرائے اور افراہیم نے وہ مسکراہٹ اپنے لبوں سے چنی تھی۔ دیکھ رہی ہوں کتنی روشنیاں ہیں۔ اچانک سے اپنے عقب سے گمبھیر آواز سنتی وہ چونکی۔ اس وقت وہ سب افراہیم اور میرب کے ولیمے کی تقریب میں اکٹھے تھے۔ ہانی کا سارا دھیان اسٹیج پر تھا۔ جب بالاج نے اسے پکارا، ہمارا بھی آج ولیمہ ہوتا، لیکن تمہاری وجہ سے یہ خوشی مجھ سے چھن گئی، وہ مظلوم بنا بول رہا تھا۔ ہانی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس سے زیادہ رومانٹک اور بولڈ بندہ اس نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ بھی کر لیں ولیمہ، کسر تو کوئی چھوڑی نہیں تھی رات کو آپ نے، ہانی نے جل بھن کر کہا تو اس کی بات پر بالاج نے اسے ایک تیز گھوری سے نوازا۔ کسر نہیں چھوڑی ہوتی تو ٹھیک 9 ماہ بعد میرے بچے کی ماں کے رتبے پر فائز ہوتی۔ وہ اتنی بے باکی سے بولا کہ ہانی گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی کہ کسی نے سن تو نہیں لیا۔
آپ کا دماغ بس انہی باتوں میں چلتا ہے، اور کوئی بات نہیں کر سکتے آپ مجھ سے؟ وہ برہم ہوئی۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے بیچ دوستی ہو گئی تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست بن ہی نہیں سکتے، تو ہم ہسبینڈ وائف ہی ٹھیک ہیں۔ قریب آؤ، ایک بات کہنی ہے۔ وہ اپنی کہتے اسے ساکت کر گیا۔ آپ نے کاٹ لیا تو؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے گھبرا کر بولی۔ کاٹوں گا تو صحیح، لیکن آج رات کو دروازہ کھلا رکھنا، آؤں گا ملاقات کے لیے۔ وہ بہت نارمل انداز میں بول رہا تھا، ایسے ہی کوئی نہیں، اتنے بے شرم ہیں آپ۔ اور ہانسے ہوتے بولی، تو پھر بند کر کے دکھانا، میں تو چھوٹی موٹی ڈوز پہ یقین رکھتا ہوں، اگر تم نے دروازہ کھلا نہ رکھا تو یقین کرو میں واقعی بہت بے شرم ہوں، پیدا بھی بے شرم ہی ہوا تھا۔ وہ ان کے کانوں کے بیچ میں گھسے بولتا اسے ڈرا رہا تھا۔ مطلب پیدائشی بے شرم؟ وہ ایک دم بولی تو بالاج نے اس کو گھورا۔ وہ سبھی ہوتے ہیں۔ ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے اس کے قریب ہوئی، کیونکہ وہ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتا بے حد پیارا لگا۔ اس کی سرگوشی سنتی وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ آپ سے تو کوئی بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے آؤٹ ہو گئی تھی۔ یہ میں رات کو بتاؤں گا جب تم بات کرنے کو ترسو گی، اور میں صرف اپنا عمل آزماؤں گا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور خود بھی اسٹیج کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس وقت اس کی منکوہا کھڑی سب سے الگ تھلگ لگ رہی تھی۔ اس کے پاس جاتا وہ اپنا اور اس کا کپل مکمل کر گیا۔ سبھی کی نظروں میں ان چاروں کے لیے ستائش تھی۔ اچانک ہی بالاج نے اس کا نرم اور نازک ہاتھ تھامے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ تو دیکھنے دو، میرے نکاح میں ہو تم، جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں چھو سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، حق ہے میرا، سمجھی؟ ہاں، سارے حق آپ کے ہیں۔ وہ تلخ ہوتے رخ پھیر گئی۔ رات کو بخش دیا تھا نا، اسی لیے زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ اس کی زبان کی تیزی پر چوٹ کر گیا اور اگلے ہی لمحے اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کر دیں۔ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، وہ دھیرے سے دانت کچکچا کر بولی۔ جب خود پہ جبر کروں گا تو ایسے ڈوز تمہیں سہنے پڑیں گے 1 ماہ تک۔ یہی تمہاری سزا ہے، وہ بھی دھیرے سے اسے جواب دے رہا تھا۔ میں ماموں سے بات کرتی ہوں رخصتی کی، مجھے یہ ڈوز نہیں چاہیے۔ اور ہاتھ سے ہوتے ہوئے بولی تو بالاج قہقہ لگاتے ہنسا۔ اس کی ہنسی کو سبھی نے بغار دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یار، ولیمہ میرا ہے، دانت آپ کے نکل رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ افراہیم نے ذرا سی گردن ترچھی کیے بالاج کو دیکھتے پوچھا۔ آپ کے مطلب کی بات نہیں دولہے راجا، آگے دیکھ کر فوٹو بنوائیں۔ اس کی بات پر افراہیم نے منہ بسوڑا تو ایک بار پھر بالاج قہقہ لگاتے ہنس دیا، جبکہ اب کی بار کھل کر ہنسنے پر ہانی نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ دلکش اور خوبصورت مرد اس کا تھا، اس کے لیے کسی خوبصورت تحفے سے کم نہ تھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہنستے ہوئے بالاج نے ہانی کی جانب دیکھا تو مسکان پہ بریک لگی۔ اس ہنسی کی، اس خوشی کی وجہ تم ہو ہانی۔ وہ اس کو یک بار کی بھری نگاہ سے دیکھتا رہ گیا، اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم گیا، اور اس منظر کو کیمرہ مین نے کیمرے میں قید کیا تھا۔